دوستو آج سے تقریباً 110 برس قبل ٹائٹینک نامی سمندری جہاز شمالی بحر اوقیانوس میں 14 اپریل 1912 کی رات 11:40 پر برفانی تودے سے ٹکرایا اور 2 گھنٹے 40 منٹ بعد ڈوب گیا۔ دوستو ٹائٹینک پر سوار 2240 مسافروں میں سے 1500 سے زائد کی موت واقع ہوئی۔ یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، مگر یہ دعویٰ محض کاغذ کی کشتی ثابت ہوا اور یہ دیو ایکل جہاز اپنا پہلا سفر بھی پورا نہ کر پایا اور برفانی تودے سے جا ٹکرایا اور چند ہی لمحوں میں مکمل تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹائٹینک تیار کرنے والی کمپنی کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور نہ ڈوبنے کا اس قدر یقین تھا کہ عملے نے اس میں لائف جیکٹ اور چھوٹی بوٹ کو رکھنا نامناسب سمجھا۔ حتیٰ کہ ٹائٹینک کے نچلے حصے کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے اوپری حصے میں پانی بھر جائے تو وہ جہاز کے نچلے حصے میں بھی جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی لاپرواہی اور وجوہات تھی جو دیو ایکل ٹائٹینک کو لے ڈوبی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوبا۔ دوستو وائٹ اسٹار لائف کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، اور جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد یعنی کہ 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے پہلے سفر کو برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز کے عملے کے 892 افراد سمیت 2824 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبے سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعیش جہاز میں سفر کرنے پر اپنی خوشبختی پر ناز کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا، جو کہ ایک تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ اسٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ٹائٹینک کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا اور سمندر میں موجود ایک اور بحری جہاز کی جانب سے دی گئی انتباہی اطلاع پہ بھی کان نہیں دھرے، جس نے انہیں بتایا تھا کہ سمندر میں بڑے طوفانی تودے یعنی آئس برگ موجود ہیں جو تیز رفتار جہاز سے ٹکرا کر اسے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لاپرواہی کی حالت یہ تھی کہ ٹائٹینک کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور موسم کی خرابی کے باعث بحر اوقیانوس پر دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن زیادہ دوری تک دیکھنے سے قاصر تھا۔ ٹائٹینک سمندر میں تیزی سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 تک ٹائٹینک بہت بڑے برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ ٹائٹینک کے تباہ ہونے کے پیچھے بے تحاشا لاپرواہیاں برتی گئیں اور ان لاپرواہیوں کا اتنا سنگین نتیجہ نکلا کہ کئی 100 انسانی جانیں ضائع ہو گئی۔ ٹائٹینک کی تباہی کے باعث بننے والے چند حقائق یہ ہیں کہ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبڑز کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کی بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبڑز ٹوٹ گئے اور سمندر کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ جہاز کے زیریں حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں۔ اس لیے تھوڑی ہی دیر میں جہاز میں پانی پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔
اور صرف 2 سے 3 گھنٹے میں یہ 2 ایکڑ بحری جہاز 2 ٹکڑے ہو کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستوں، ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے لائف بوٹ کی بھی جہاز میں شدید کمی تھی۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئیں، جن میں اس حادثے کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا۔ 1997 میں بننے والی ٹائٹینک اس موضوع پر بننے والی اولین فلم نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھیں۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی، جس سال یہ ٹائٹینک ڈوبا، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے ٹھیک 1 ماہ بعد اس پر ایک خاموش فلم بنائی جا چکی تھی، لیکن ان میں سے بیشتر کی نوعیت دستاویزی فلموں کی تھی۔ چنانچہ ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو کہ 1997 میں بننے والی فلم کو حاصل ہوئی۔ دوستوں، امید ہے آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔